حضرات جناب احتشام مرزا صاحب علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے خورشید بھائی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، آپ حضرات دعا کریں خداوند عالم ان کو اور تمام وہ مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اور 24 محرم کو شب میں 10 بجے نیر مجیدی صاحب کے اذاخانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحد الله الصمد الرحمن الرحيم. حضرات ایک اعلان اور سماعت فرمانے کہ کل شب میں ٹھیک 8 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ پیر بخارے میں کالے امام باڑے میں امام کے سیوم کے سلسلے میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی. اور اس مجلس میں جناب مولانا محمد عسکری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. جناب تورج زیدی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات محمد. حضرات پہلی محرم سے مسلسل آپ حضرات سے اس منبر سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ نحل کی آیہ مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے جا رہے ہیں. ارشاد
اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ عدل کا مطلب ہے کسی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا وہ مستحق ہے، یا کسی شے کو اس مقام پہ رکھنا جس کی وہ شے مستحق ہے۔ اگر کسی کو اس کی حقیقی منزل سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر کسی کو ایسی جگہ پر بٹھا دیا جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ عزیزوں، عدالت کا مطلب سب کو برابر سمجھنا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ عدل کا مطلب ہے سب کو برابر سمجھنا۔ سارے مسلمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سب برابر ہیں، خاص طور سے رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے، پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والے، جن کو صحابی کہا جاتا ہے یا جن کو اصحاب کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب برابر ہیں۔ اس میں ایک حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں۔ اب بھیا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ مائک کا خراب ہونا ہمارے شہر کے لیے بد دعا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سب کے سب عادل ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہو تو اردو زبان میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نظریہ عدالت صحابہ۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ نظریہ باطل نظریہ ہے کہ تمام صحابہ عادل تھے۔ میں اس کتاب سے ہٹ کے صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجالس المومنین میں شہید ثالث علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں 16 رافضی تھے۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ ابن قتیبہ شیعہ نہیں ہے، وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں 16 رافضی تھے۔ آپ نے بالکل غور نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ رافضی کسے کہتے ہیں؟ رافضی کہنے کا مطلب ہوتا ہے شیعہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے صحابہ میں 16 شیعہ تھے۔ اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ 16 صحابی جو رافضی تھے آپ کے کہنے کے مطابق یہ عادل تھے یا نہیں تھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عادل تھے یا نہیں؟ یہ صحابہ عادل تھے یا نہیں تھے؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو عزیزوں، زبردستی یہ نظریہ تھوپا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب ہم مرتبہ ہیں، سب ہم رتبہ ہیں، سب کا رتبہ ایک جیسا ہے، سب کی منزل ایک جیسی ہے، جس سے چاہو اس سے ہدایت حاصل کر لو۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، لیکن جمادات نباتات کے برابر نہیں ہیں، نباتات حیوانات کے برابر نہیں ہیں، حیوانات انسانوں کے برابر نہیں ہیں۔ اچھا، جو جمادات ہیں یعنی پتھر، وہ بھی سب برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ٹھوکروں میں آتا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور جو تاج شاہی کی زینت بنتا ہے وہ بھی پتھر ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات بھی برابر نہیں ہیں، نباتات بھی برابر نہیں ہیں۔ ایسے درخت بھی ہیں کہ ان کے پھل زہر ہوتے ہیں، اور ایسے پھل بھی ہیں کہ ایسے درخت بھی ہیں کہ جن کی پتیاں، جن کے پھل
جن کے پھول دوا کے کام آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نباتات میں بھی سب برابر نہیں ہیں، حیوانات بھی سب برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، پاک بھی ہیں، نجس بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ اب عزیزوں آئے انسان، تو اگر آپ غور کریں تو جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو اگر اللہ کی خلقت کا ایک دائرہ بنایا جائے، ایک سرکل بنایا جائے کہ اللہ نے کن انسانوں کو خلق کیا، دیکھیں تھوڑی سی تمہید آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے کن انسانوں کو خلق کیا، تو اسی دائرے میں آدم بھی نظر آئیں گے، کیا سن رہے ہیں آپ، اور اسی دائرے میں حابیل بھی نظر آئے گا، اور اسی دائرے میں قابیل بھی نظر آئے گا، سن رہے ہیں، اسی دائرے میں نوح بھی نظر آئے گا، اسی دائرے میں پسر نوح بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں ابراہیم بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں نمرود بھی نظر آئے گا، اسی دائرے میں موسیٰ بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں فرعون بھی نظر آئے گا، اسی دائرے میں یحییٰ و زکریا بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں انہیں قتل کرنے والے بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں عیسیٰ بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں مخالفین عیسیٰ بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں محمد بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان بھی نظر آئیں گے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، اسی دائرے میں مسلمان بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں کفار بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں موحدین بھی نظر آئیں گے، اسی دائرے میں مشرکین بھی نظر آئیں گے۔ تو اب ذرا سوچ سمجھ کے ہمیں بتاؤ کہ جب اللہ کی خلقت میں آ کر سب ایک جیسے نہ ہوئے تو محمد کی صحبت میں آ کے سب ایک جیسے۔ آگے بھی مجالس ہیں، کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں اس ٹاپک پہ بھی کچھ عرض کروں گا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھیے آج جو دن ہے اس کے اعتبار سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، مگر سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے۔ سید الشہور کا مطلب کیا ہوا؟ مہینوں کا سردار، مہینوں کا سردار۔ اب باقی کسی مہینے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ کیوں کہ یہ سید الشہور ہے۔ تو اس مہینے کو سید الشہور کس نے بنایا؟ کیا مسلمانوں نے مل کے بنایا؟ کسی کی وصیت سے بنا؟ کسی کے شورا سے بنا؟ کہ نہیں، اللہ نے اسے چن لیا۔ تو اللہ نے جس مہینے کو چنا اسے سید الشہور بنا دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسے اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ یہ دن جو ہیں یہ 7 دن ہیں، لیکن 7 دنوں میں اللہ نے جمعے کو سید الایام بنایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں، جمعے کو اللہ نے سید الایام بنایا، یعنی دنوں کا سردار۔ کس کو بنایا؟ جمعے کو بنایا۔ جمعے کو ایک مخصوص نماز کو واجب قرار دیا گیا۔ جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، جمعے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے دن اللہ نے بنائے ہیں لہذا سارے دن برابر ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ لہذا سارے دن برابر ہیں کہ بھئی سارے دن برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ سید الایام ہے، باقی کوئی دن سید الایام نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کو ایک جیسا ماننے کا ہی نتیجہ ہوا کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی۔ ایک بابا سے بڑھیں صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی گئی۔
ہمیں قطعی اس پر حیرت نہیں ہوتی کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز بدھ کے دن ایک شخص نے پڑھا دی، ہمیں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ لوگوں نے پڑھ لی۔ لوگوں نے پڑھ لی ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی ہے اور لوگوں نے پڑھ لی، تو یہ سب ایک جیسے۔ تو بھیا پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن ہے، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، یہ جمعے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے کہ اسے اللہ نے سردار بنایا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسے اللہ نے دنوں کا سردار بنایا۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا کہ اسے اللہ نے سردار بنایا؟ کہ اللہ نے بنایا اور پیغمبر نے بتایا۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ دن دنوں کا سردار ہے، تو تمہیں ماننا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ اب اگر وہی پیغمبر کہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دیکھیں کچھ مولا کا کرم ہے، شب جمعہ بھی ہے اور شاید بہت صحیح موضوع اس وقت چھڑ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی کے اوپر مجلس تمام کر دوں، باتیں بہت سی ذہن میں ہیں، انشاءاللہ آگے کبھی بیان ہوں گی، آج اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس تمام۔ تو جمعے کی ایک مخصوص نماز بھی ہے، یہ نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر امام ظاہر ہوں، غیبت امام کا زمانہ نہ ہو، تو یہ نماز ہم پر واجب ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک دن آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ تو بہرحال جمعہ کیا ہے کہ یہ سید الایام ہے، خالی سید الایام نہیں ہے۔ جمعے کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ روز جمعہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پھل وغیرہ لے کر جاؤ۔ سن رہے ہیں؟ یہ حکم ہے، کچھ پھل وغیرہ لے کے جاؤ۔ اب یہاں پھل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں لے کے جاؤ کہ جس پہ تمہارے گھر والوں کو دلچسپی ہو۔ آگے آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، یعنی کوئی حرام چیز نہیں، لیکن ایسی چیز لے کے جاؤ کہ جو تمہارے گھر والوں کو اچھی لگتی، اسپیشلی جمعے کے دن۔ کیوں لے کے جاؤ؟ کہ اس لیے لے کے جاؤ کہ تمہارے گھر والوں کو جمعے کی اہمیت کا اندازہ رہے اور وہ ہفتے بھر اس دن کا انتظار کریں۔ سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ ہفتے بھر اس دن کا انتظار کریں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ 13 رجب کی نذر کیا ہے؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ 15 شعبان کی نذر کیا ہے؟ یہ 15 رمضان کی نذر کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ امام حسن کا دسترخوان کیا ہے؟ یہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نذر کیا ہے؟ ارے بھائی یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ 13 رجب کو اس لیے نذر کرو، خصوصی اہتمام کھانے کا کرو کہ سال بھر لوگوں کو 13 رجب کا انتظار رہے۔ لوگوں کو انتظار رہے، اہتمام رہے، بہت توجہ ہے، اہتمام کرو گے تو لوگوں کو انتظار رہے گا کہ بھائی 13 رجب آئے گی تو نذر ہوگی، تیسری شعبان آئے گی تو نذر ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں؟ 22 رجب کا دن آئے گا، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ان کے گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نذر ہوگی، کونڈے ہوں گے، ٹکیاں پکائی جائیں گی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ اب کچھ لوگوں کے دماغوں میں کووں نے انڈے دے دیے ہیں کہ ان کے ماموں مر گئے۔ سنیں قبلہ، میں اس وقت میں آپ کی خدمت میں سنیں
پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سرکار باب المراد سے منسوب ادا خانہ ہے، یہ باب المراد حال ہے، ایوان باب المراد ہے۔ قسم خدا کی عزیزوں، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں جو مجالس ہوتی ہیں اور ممبر کے اوپر آتے ہیں تو نہ معلوم کتنے جملے مولا عباس کی طرف سے عطا ہوتے ہیں جو ممبر پہ آنے سے پہلے قطعی ذہن میں نہیں ہوتے، اور میں یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنے جملے یہاں سے ایسے ادا ہو جاتے ہیں جو پھر سال بھر ہمیں بھی یاد نہیں رہتے، لیکن ان میں کیفیت بہت ہوتی ہے۔ اس وقت مولا کی ایک عطا ہوئی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ وہ خال المومنین تھے، وہ مومنین کے ماموں تھے، حاکم شام مومنین کا ماموں تھا۔ کیوں ماموں تھا؟ کہ اس لیے کہ ام حبیبہ کا بھائی تھا، اور ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ تھی، اور جو رسول کی زوجہ ہوتی ہے وہ ام المومنین ہوتی ہے، لہذا ام المومنین کا بھائی ہمارا ماموں ہے۔ اب جملہ سنیے، بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ہمارا ماموں ہے، اما اگر ہمت ہے تو کبھی سرے عام سینہ ٹھوک کے کہو کہ یزید ہمارا ماموں زاد بھائی ہے۔ ان تاریخوں کو ہم یاد رکھتے ہیں تو یہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے۔ اچھا، خالی سید الایام نہیں ہے بلکہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عید کا دن ہے، بہت توجہ، عید کا دن ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ایام اعظام میں کوئی دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوتا، کوئی دن ہمارے لیے مسرت کا دن نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عید کا دن ہے کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ 3 عیدیں تو ہمیں معلوم ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ، کیا اس کے علاوہ کوئی 4تھی عید بھی ہے؟ یہ میں آپ کو کسی ذاکر کا نکتہ نہیں سنا رہا ہوں، کسی خطیب کا گوشہ نہیں سنا رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ کیا ان 3 عیدوں کے علاوہ کوئی 4تھی عید بھی ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہاں 4تھی عید ہے۔ کب کون سی عید ہے؟ کب ان سب سے بڑی عید، اللہ کے لیے بیدار ہوئیے، کب ان سب سے بڑی عید ہے۔ کب کون سی عید ہے؟ کب عید غدیر ہے۔ سنا آپ نے؟ کب عید غدیر ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا سنو، ان عیدوں میں اور اس عید میں فرق یہ ہے کہ یہ ساری عیدیں ہماری عیدیں ہیں، اور عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے، یعنی وہ اللہ کی عید ہے اور سب سے بڑی عید۔ سنیے قبلہ، تو بہرحال جمعہ کی اہمیت ہے۔ اب یہ جو آپ شب جمعہ بارگاہوں میں آتے ہیں، یہاں مناجات ہوتی ہے اور مقامات مقدسہ پہ آپ جاتے ہیں، مسجدوں میں حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، کچھ لوگ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں، دیگر دعائیں پڑھتے ہیں، تلاوت کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمعے کی شب ہے، یہ شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جو لوگ کربلا جاتے ہیں حرم میں شب جمعہ گزارنا چاہتے ہیں کہ شب جمعہ حرم میں گزر جائے، کیوں کہ جمعہ جو ہے سید الایام ہے،
اور یہ اس کی شب ہے، لہذا یہ حرم میں گزر جائے تو بہت بہتر ہے، عبادت الہی میں گزر جائے تو بہت اچھا ہے۔ اب دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو آپ نے سن لیا۔ دیکھیں کچھ نئے لوگ جو کریش کورس کر کے آتے ہیں وہ ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں، ہر بات پر اعتراض۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، مال ہم خرچ کر رہے ہیں، تبرک ہم بانٹ رہے ہیں، نذر ہم کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کے بعد نیاز کہا جاتا ہے، بہت توجہ، یہ شہر جو ہے یہاں کی جو زبان ہے وہ بالکل الگ ہے۔ بہرحال نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں ہم نذر کا اہتمام کر رہے ہیں، سبیل لگائی جا رہی، شربت پلایا جا رہا ہے، لوگ پریشان پریشان ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، پریشان ہیں، مجلس پڑھ رہا ہے اور مجلس پہ کہہ رہے ہیں اگر 1 لاکھ کی سبیل لگاتے ہو 80,000 کی سبیل لگاؤ، 20,000 خرچ کر دو دوسرے کاموں پر۔ کن کاموں پر؟ کہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دو، کسی غریب لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اس پر خرچ کر دو، کسی کے پاس مکان نہ ہو اس کی مدد کر دو۔ اگر ایسے لوگ کبھی اتفاق سے آپ کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آ جائیں تو جب وہ چلنے لگیں تو ان کی خدمت میں لفافہ لے کے آئیے، ان کے سامنے کھولیے، ان کے سامنے اسے کھولیے، قبلہ 1 لاکھ روپے آپ کو دینا تھے، 80,000 آپ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ساری کٹوتی جو ہے وہ مومنین ہی میں کیوں؟ کچھ خود بھی تو ہمت کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا صاحب شب جمعہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جمعرات کیا ہے؟ جمعرات آج تو صبح سے آپ جا رہے ہیں نا، یعنی رات میں بھی لوگ جاتے ہیں اور دن میں بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ جمعرات کیا ہے؟ دیکھئے بس سنیے، اسی کو پر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا صاحب یہ جمعرات کیا ہے؟ جمعرات یہ تو لکھنؤ والوں نے بنا لیے جمعرات۔ شب جمعہ کی اہمیت ہے، یہ دن میں جو آپ تال کٹورے جانے سے کیا فائدہ؟ یہ دن میں جو آپ درگاہ جانے سے کیا فائدہ؟ نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں۔ شب جمعہ کی بھی فضیلت ہے اور جمعرات کی بھی فضیلت ہے، یعنی زبان ہے، ورنہ جو دن گزر گیا اس کی بھی فضیلت، ایسا ہی نہیں۔ وہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ دیکھیے آج ہر طرف سے اتحاد بین المسلمین کی آواز اٹھ رہی، ایک ہو جانا چاہیے سارے مسلمانوں کو، بے شک اس سے بہتر اور کیا ہے؟ ہو جائیں ایک، سب ایک ہو جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دشمن کے مقابلے پر سب ایک ہو جائیں۔ ایک آج اتنے فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے قبلہ جو معمولی ڈاکٹر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دکھائیے، آپ نے کہا سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ لیجیے پین کلر، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے یہ ڈراپ ڈال لیجیے گا، کچھ منہ کا مزہ بدلا ہوا ہے میں نے کہا یہ سیرپ پی لیجیے گا۔ لیکن جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سر میں درد ہو رہا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، یہی دیکھتے ہیں نا کہ سر میں درد کیوں ہو رہا، وہ اس کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتنے فرقے بن گئے، کبھی ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کہ یہ فرقے بننا شروع کب سے ہوئے؟ بھئی کبھی تو شروع ہوئے ہوں گے نا، رسول اللہ کے زمانے میں تو فرقے تھے نہیں، اب یہ فرقے بننا کب شروع ہوئے؟ سنیے عزیزوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرچ کر لیجئے گا آپ موبائل کے اوپر، آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری، جس کو لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میں
سوشل میڈیا میں لکھنے والے بچوں کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری اگر آپ انگلش میں لکھیں صحیح پروننسیشن تو SAHIH صحیح، بلکہ میرے خیال میں آئی کے بجائے اگر آپ ڈبل ای لگائیں تو زیادہ بہتر پروننسیشن ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو صحیح بخاری بالکل صحیح۔ سنو یہ مجمع بہت توجہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے بہت سے بچے پہلی بار سن رہے ہوں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب ابن عباس سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس بڑا مرتبہ ہے وہاں، نہ معلوم کتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی عبداللہ ابن عباس نے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس جمعرات کو ایک راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے سلام دعا ہوئی، اس کے بعد ابن عباس کہنے لگے یوم الخمیس، ما یوم الخمیس۔ آپ سمجھے کچھ نہیں سمجھے؟ یوم الخمیس کہتے ہیں جمعرات، پانچواں دن، پنج شنبہ، سمجھ رہے ہیں؟ پنج شنبہ، فارسی میں کہتے ہیں پنج شنبہ، عربی میں کہیں گے یوم الخمیس۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یوم الخمیس، اب میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ما یوم الخمیس، کیا ترجمہ ہوا؟ ارے جمعرات اور ہائے جمعرات۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، یہ شب جمعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب تو ہم مجبور ہیں جمعرات کہنے کے لیے، لیکن یہ شب جمعہ کی بات نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں اگر میں یوں ترجمہ کروں تو کوئی گرفت نہ ہوگی کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پنج شنبہ اور ہائے پنج شنبہ، اور وہ کہتے ہیں پھر عبداللہ ابن عباس اتنا روئے کہ سڑک پر جو سنگریزے پڑے ہوئے تھے وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ تو سعید ابن جبیر نے پوچھا کہ یہ آپ جمعرات کہہ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یوم الخمیس تھا، پنج شنبہ تھا، جمعرات تھی، پیغمبر بیمار تھے، تقریباً آخری وقت تھا، ہم سب پیغمبر کے پاس جمع تھے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ذرا میرے لیے قلم و کاغذ لے آؤ۔ سنی نہیں آپ نے؟ میرے لیے قلم و کاغذ لے آؤ تاکہ ہم ایک ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو سعید بن جبیر نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا کیا؟ آپس میں اختلاف ہو گیا اور ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور معاذ اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہذیان ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے نا کس نے کہا؟ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہذیان ہے۔ اب لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ انہیں کاغذ و قلم دے دینا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اب یہیں سے دو فرقے ہوئے۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، یہیں سے دو فرقے ہوئے، یہیں سے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جو فرمان محمد پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو اس قول کو ہذیان سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اول نہ شیعہ سنی ہوئے، نہ دیوبندی بریلوی ہوئے، نہ حنفی شافعی ہوئے، بلکہ پیغمبر کے سامنے دو فرقے ہوئے، ایک فرمانی ایک ہذیانی۔ صلوات برابر محمد وآلہ محمد۔ کچھ وہ جو محمد کی بات پہ عمل کرنا چاہتے تھے،
اور کچھ وہ جو اس کی بات پہ عمل کرنا چاہتے تھے. اب جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کا عقیدہ ہمیں معلوم ہے, آپ اپنے عقیدے کا اظہار برابر کر رہے ہیں, لیکن ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس جمعرات کو تم پیغمبر کے گھر میں ہوتے تو محمد کی طرف ہوتے یا اس کی طرف ہوتے؟ کدھر ہو؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کدھر ہو؟ تو عزیزوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یوم الخمیس یعنی پنجشنبہ ہمارے لیے غم کا دن ہے, علم کا دن ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں, اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس دن وہ بدتمیزی نہ ہوئی ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جملہ ہے جیسے چاہے ویسے سنیں کہ اگر اس دن وہ بدتمیزی نہ ہوئی ہوتی تو کائنات میں کوئی مسلمان بدتمیز نہ کہلاتا. بھائی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہر کلمہ گو شریف نظر آتا, ہر کلمہ پڑھنے والا شریف نظر آتا اگر اس دن وہ بےہودگی اور بدتمیزی نہ ہوئی ہوتی. قبلہ یاد آ گیا, خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جربلی اللہ مقامہ فرماتے تھے. کیا یہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا اطرت, وہ کہتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا سنت. کیا سنا آپ؟ ہم کہتے ہیں اطرت, وہ کہتے ہیں سنت. مرحوم فرماتے تھے یہ بحث ہی نہ کرو. یہ بتاؤ کہ جب پیغمبر نے یہ کہا تو جواب کیا دیا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تو اگر پیغمبر نے اطرت کہا تو اطرت سے انکار کیا. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں. اگر اطرت کہا تو اطرت سے انکار کیا, اور اگر سنت کہا, نہیں سنا آپ نے, تو سنت سے انکار کیا. اما جو سنت سے انکار کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اہل سنت نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بس قبلہ. اور پھر یہی پنجشنبہ تھا جب آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. عزیزوں آج 11ویں محرم کا دن گزر گیا. یہ مجلس شب سیوم ہے. کل آقا حسین کا سیوم ہے. جہاں جہاں اشرحائے مجالس ہو رہے تھے وہاں وہاں کل بھی مجالس کا اہتمام ہوگا. آپ تشریف لائیں گے بس قبلہ, لیکن عصر عاشور کے تذکرے کے بعد ایک تذکرہ خصوصیت سے عزاداروں کے لبوں پہ آتا ہے. اس کا ذکر حسین کی بہن زینب کا تذکرہ ہے. ہماری جانیں بی بی پہ قربان. علی و فاطمہ کی وہ بیٹی جو اگر بابا کی زندگی میں
زیارت کے لیے جانا چاہتی تھیں اپنے نانا کی قبر کی یا اماں کے مزار کی، تو مولا علی فرماتے تھے بیٹی جب رات ہو جائے تو گھر سے نکلنا۔ جب رات ہوتی تھی تو بی بی سر پہ چادر اوڑھ کے گھر سے نکلتی۔ ایک جانب امام حسن ہوتے تھے، دوسری جانب امام حسین ہوتے تھے، آگے آگے مولا علی ہوتے تھے، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے دیگر جوان ہوتے تھے۔ زینب عصمتوں کے پردے میں گھری ہوئی اپنے نانا کے روضے پہ جاتی تھی۔ عزیزوں، کربلا میں زینب کے سر سے چادر چھینی ہوئی۔ یہ بڑی قیامت کی رات ہے، ہنسنے کی رات نہیں ہے، مسکرانے کی رات نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی رات ہے جب سیدانیاں سفر میں ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار پڑا ہوا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، منزل بمنزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزوں، مصائب میں کوئی نئی روایت ہم آپ کو نہیں سنا سکتے۔ کوفے کے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، ایک مکان کی چھت پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اسیروں کو دیکھ رہی ہے۔ چلتے چلتے قافلہ رکا، بی بی زینب کا ناقہ اس بی بی کے گھر کے سامنے رکا۔ وہ بالا خانے پر بیٹھی ہے، کسی ملکہ کی طرح، غلام اور کنیزیں اس کے پیچھے صف آراستہ ہیں۔ بی بی زینب کے ناقے پر بی بی سکینہ بھی بیٹھی ہوئی۔ بی بی نے کہا پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی۔ جیسے ہی اس بی بی نے یہ سنا، کچھ اظہار عطش میں ایسی تڑپ تھی، ایسی کیفیت تھی کہ وہ اگر چاہتی تو کسی غلام سے کہتی کہ اس بچی کو پانی پلا دو، کسی کنیز سے کہتی کہ اسے پانی پلا دو، لیکن وہ خود گئی، دوڑ کے کودے میں پانی لے کے آئی۔ لو بی بی پانی پی لو۔ بی بی سکینہ نے پانی کا کودا ہاتھ میں لیا، چاہا کہ پانی کو پئیں، اس سے روکا، بی بی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اے بی بی، ہم نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنی ہے کہ اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا یتیموں اور اسیروں کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ اے بی بی، پہلے میرے واسطے 2 دعائیں کر دو۔ دیکھیں، کسی نے آپ سے کہا مجلس سے آ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کسی نے ہم سے کہا آپ مجلس پڑھتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، تو ہمیں کچھ فخر ہوتا ہے کہ ہم ذاکر ہیں، ہم سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ زیارت کر کے آئے، کسی نے فرمائش کی دعا کر دیجئے گا، آپ سوچتے ہیں ہم کو زیارت کا شرف حاصل ہوا، لہذا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دعا کر دو۔ لیکن سکینہ سے کہا جا رہا ہے بی بی، اللہ یتیموں اور اسیروں کی دعا جلد قبول کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کر دو۔ احساس یتیمی تازہ ہو گیا۔ ارے میرا بابا زندہ ہوتا تو مجھے یتیم نہ کہا جاتا۔ بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی، میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو مصیبت آپ سب پہ ڈالی ہے اس سے میں اور میرے گھر والے محفوظ رہیں۔ بہرحال دعا کی۔ کہا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب کرے۔ کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ اب بی بی زینب نے اتنے دن کے بعد مدینے کا نام سنا
تو بی بی سکینہ کے دعا کرنے سے پہلے ہی پوچھا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی ہم مدینے جائیں گے تو پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے، پھر مزار بطول پہ جائیں گے، پھر آقا حسن کی قبر پہ جائیں گے، کہا اس کے بعد کہا اپنے شہزادے کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ کون تیرا شہزادہ؟ کہا بی بی پنجتن میں ایک ہی دم باقی ہے حسین ابن علی کا، اور بی بی حسین کے ساتھ ساتھ ہم اپنی شہزادی زینب سے بھی ملاقات کریں گے۔ اے بی بی کافی عرصہ ہو گیا ہماری ملاقات ہماری شہزادی سے نہیں ہوئی، بس یہ سننا تھا کہ فرمایا بی بی اگر تو ابھی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے کہا بی بی میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ اے بی بی آپ کو معلوم ہے اس پورے علاقے میں میرا احترام ہوتا ہے، اگر کہیں چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں چلی جاؤں تو وہ بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں میرے احترام میں۔ اگر میں دسترخوان پہ بیٹھتی ہوں تو جب تک میں لقمہ نہیں توڑتی کوئی اور بی بی لقمہ نہیں توڑتی۔ اے بی بی میرے مشورے کو حتی الامکان ترجیح دی جاتی، جب میرے گھر کے سامنے سے بچے گزرتے ہیں تو مجھے سلام کرنا نہیں بھولتے۔ اے بی بی یہ ساری تعظیم تکریم احترام صرف اس لیے ہے کہ شہر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے علی کی بیٹی کو اپنی گود میں پالا ہے۔ بس عزیزوں جناب زینب کہتی ہیں بی بی تمہارا نام ام حبیبہ تو نہیں ہے؟ کہا بی بی بے شک میرا نام ام حبیبہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ بس شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ہم نے تو تمہیں پہچان لیا لیکن تم نے ہمیں کہاں پہچانا؟ ارے دیکھو ہم ہی کو زینب کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہاں عزیزوں یہ 11 محرم کی مجلسیں ہی ہیں ان بیویوں کو یاد کرنے کے لیے۔ امین روح انقلاب علامہ عرفان اندر عابدی صاحب مرحوم مجلس میں ایک گوشہ پڑھتے تھے مصائب کا، وہ فرماتے تھے کہ کائنات پہ 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان کی خطا کیا تھی۔ ایک نبی کی بیٹی زہرا، جن پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، دوسرے علی کی بیٹی زینب جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی۔ دیکھیں عزیزوں 11 محرم کا دن گزر گیا، 12 محرم کی رات ہے، اور رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ خدا جانے کیوں آج صبح سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مصائب کے یہ گوشہ آج کی رات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مولا عباس قبول فرمائیں۔ اگر آپ نے پرسہ دے لیا، گریہ کر لیا، تو شہزادی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ عزیزوں یہ جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تھا نا، یہ کوفے ہوتا ہوا شام پہنچ گیا۔ شام میں حسین کی بیٹی 1 سال سے زیادہ کے عرصے تک قید رہی۔ وہ دن بھی آیا کہ جب قید خانے میں بی بی سکینہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ اندھیرا قید خانہ، تاریخ قید خانہ، امام زین العابدین نے اپنی بہن کو دفن کر دیا۔ جب حرم رہا ہو گئے، قافلہ مدینے آ گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ قید خانہ کھود ڈالا گیا، وہاں پہ میدان ہو گیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایرانی تاجر تھے
سنیے عزیزوں، آج آپ بہت روئیں گے، میں اپنی زندگی میں پہلی بار یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایرانی تاجر تھے جن کا نام تھا سید احمد۔ وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ پر انہوں نے اپنے خیمے لگائے، ان کے نوکر، ان کے غلام دیگر خیموں میں تھے، وہ اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خیمے میں تھے۔ رات کا وقت تھا، سو رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کے کہا کہ سید احمد، ابھی میں نے عجب خواب دیکھا۔ ان کی زوجہ کا نام تھا خدیجہ۔ تو خدیجہ نے سید احمد سے کہا کہ ابھی میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک کم سن بچی میرے خواب میں آئی، جس کے رخسار نیلے ہو رہے تھے، جس کی کانوں کی لویں پھٹی ہوئی تھی، اور وہ بچی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ سید احمد نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خدا جانے تم نے کیا خواب دیکھ لیا، یہاں کسی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ زوجہ نے سمجھایا، لیکن سید احمد کی زیادہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا سو جا۔ زوجہ پھر سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے شوہر کو اٹھایا۔ کہا ابھی میں سو گئی تو میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ بچی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارے خیمے کے دروازے پر میری قبر ہے، اور اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے اہتمام نہ کیا تو میں اپنی دادی زہرا سے شکایت کر۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی دادی زہرا سے اس کی شکایت کروں گی۔ ہاں عزیزوں، گھبرا کے سید احمد کھڑے ہوئے، اپنے غلاموں کو آواز دی، خیمے کے دروازے پہ آئے، اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹی تھی کہ احساس ہوا کہ کوئی قبر ہے، احساس ہوا کہ کوئی قبر ہے۔ اب عزیزوں، حالانکہ سید تھے لیکن جانتے تھے کہ سید زادیوں کا پردہ کیا ہوتا ہے، لہذا کچھ الگ ہٹے، اور اس کے بعد اپنے غلاموں سے کہا تم بھی ہٹ جاؤ۔ پھر اپنی زوجہ کو بلایا، کہا قریب آؤ، اپنے ساتھ کنیزوں کو لے کے آؤ، اور دیکھو اس جگہ پر جو پٹرے ہیں ان کو ہٹاؤ، اور اندر جو لاشا ہے اس کو نکالو۔ ہاں عزیزوں، خدیجہ آئی، آنے کے بعد قبر سے ایک جنازے کو نکالا۔ ایسا لگا جیسے ابھی کسی کو دفن کیا گیا ہو۔ بس قبلہ ایک جملہ سن لیجئے، میں دیکھتا ہوں کون اپنے آپ کو روک پاتا ہے۔ جو صبر کر سکے وہ نہ روئے۔ انشاءاللہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ مار کر روئیں گے۔ اب عزیزوں، جب جنازہ نکلنے لگا، ایک مرتبہ سید احمد نے چیخ کے کہا ارے دور ہٹ جاؤ، حسین کی بیٹی باہر آ رہی۔ دور ہٹ جاؤ، ارے حسین کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ عزیزوں، خدیجہ بی بی سکینہ کی میت اٹھائے ہوئے کچھ دور آگے بیٹھی، کنیزوں نے گھیر لیا۔ ہائے سکینہ! بیویاں ماتم کر رہی تھیں۔ ادھر سید احمد پھر قبر کے قریب آئے، آ کے دیکھا تو کچھ راستوں سے پانی اندر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس پانی کو برابر کیا، اس قبر کو درست کیا، اور جب مطمئن ہو گئے کہ اب پانی نہیں آئے گا تو پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ لا کر بچی کی میت کو اسی قبر میں لٹا دو۔ بچی کی میت کو پھر قبر میں لٹایا گیا، مٹی پھر برابر کی
کی گئی. اب سید احمد نے کہا اب اس وقت تک ہم آگے نہ بڑھیں گے جب تک جہاں پر ایک چھوٹا سا روضہ نہ بنا لے. اور روتے رہے سید احمد اور بی بی خدیجہ. کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی. خدیجہ نے پھر خواب دیکھا.